فلم کا آغاز ایک چھوٹی بچی ایباگیل سے ہوتا ہے جو گھر میں سکون سے ٹی وی پر کارٹون دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اچانک ٹی وی سگنل بند ہو جاتا ہے اور ایک ایمرجنسی نیوز چلنے لگتی ہے۔ خبر میں بتایا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں ایک خطرناک وائرس پھیل چکا ہے جو انسانوں کو چند منٹوں میں خونخوار، تیز اور طاقتور درندوں میں بدل دیتا ہے۔ ان درندوں کو فیرلز کہا جاتا ہے جو عام روبی سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ وہ سوچ بھی سکتے ہیں۔ ایباگیل کی ماں شدید گھبراہٹ میں اپنے شوہر سے فون پر بات کرتی ہے جو ایک پائلٹ ہوتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ حالات مکمل طور پر قابو سے باہر ہو چکے ہیں اور فوراً شہر چھوڑنا ضروری ہے۔ فون بند کرنے سے پہلے وہ اپنی بیٹی کو وہ بریسلیٹ دکھاتا ہے جو ایباگیل نے اس کے لیے بنایا ہوتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ ضرور واپس آئے گا۔ جیسے ہی وہ لوگ باہر نکلتے ہیں پورا شہر تباہی کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ ہر طرف سائرن، چیخیں اور فیرلز نظر آتے ہیں۔ اچانک ایک فیرل ایباگیل کی ماں پر حملہ کر دیتا ہے اور وہ فوراً فیرل بن جاتی ہے۔ خوف زدہ اور ایباگیل گاڑی کے نیچے چھپ جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ اسی فیرل نے اس کے بھائی کو بھی کاٹ لیا ہے۔ ایباگیل بالکل خاموش رہتی ہے تاکہ خود بچ سکے مگر اچانک اس کی ماں جو فیرل بن چکی ہوتی ہے اسے دیکھ لیتی ہے اور حملہ کرنے آتی ہے۔ اسی لمحے ایک شخص گولی مار کر فیرل کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اسی شخص کا نام گیسز ہے۔ وہ ایباگیل کو بچاتا ہے مگر پھر مجبوراً اس کے بھائی کو بھی مار دیتا ہے تاکہ وہ فیرل نہ بن سکے۔ چند ہی لمحوں میں ایباگیل کا پورا خاندان ختم ہو جاتا ہے اور گیسز اس کی زندگی کا واحد سہارا بن جاتا ہے۔ 10 سال بعد دنیا مکمل طور پر برباد ہو چکی ہوتی ہے۔ زیادہ تر انسان مر چکے ہیں یا فیرلز بن چکے ہیں۔ شہر فیرل سے بڑا ہونے کی وجہ سے گیسز اور ایباگیل جنگلوں میں رہتے ہیں۔ ایباگیل اب ایک مضبوط اور تربیت یافتہ فیرل فائٹر بن چکی ہے۔ ایک دن وہ ایک انسان کو فیرل سے بھاگتے دیکھتے ہیں۔ گیسز اسے ایباگیل کا امتحان قرار دیتا ہے اور اسے ویپنز دیتا ہے مگر گھبراہٹ میں ایباگیل غلطی سے فیرل کے بجائے انسان کو ہی مار دیتی ہے۔ گیسز اسے سختی سے سمجھاتا ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان قیمتی ہے۔ اسی وقت ایک مسلح انسانی گروپ وہاں پہنچ جاتا ہے اور گیسز پر الزام لگاتا ہے کہ اس نے اس کے ساتھی کو مارا ہے۔ حالات بگڑنے ہی والے ہوتے ہیں کہ ایک حاملہ خاتون میگن بیچ میں آ کر سب کو روک دیتی ہے مگر شور کی وجہ سے فیرلز کا ایک بہت بڑا لشکر حملہ کر دیتا ہے۔ شدید لڑائی کے بعد صرف 4 لوگ بچتے ہیں: گیسز، ایباگیل، میگن اور اس کا شوہر ڈیوڈ۔ یہ لوگ ایک محفوظ جگہ بورڈ ٹاؤن جانے کا فیصلہ کرتے ہیں جو پانی کے اندر بنی ایک انسانی کالونی ہوتی ہے۔ راستے میں ان کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے۔ چلتے چلتے وہ ایک ایئرپورٹ پہنچتے ہیں جہاں ایک پرانا جہاز ملتا ہے۔ ڈیوڈ جہاز ٹھیک کرتا ہے اور ایباگیل اپنے والد کی یادوں کی مدد سے جہاز اڑا لیتی ہے مگر پرانا انجن فیل ہو جاتا ہے اور جہاز گر جاتا ہے اور خوش قسمتی سے سب بچ جاتے ہیں۔ راستے میں انہیں ایک خوبصورت فارم ہاؤس ملتا ہے جہاں ایک سائنسدان رہتا ہے۔ وہ بظاہر مہربان ہوتا ہے مگر حقیقت میں وہ پاگل ہوتا ہے۔ اس کا ماننا ہوتا ہے کہ وہ وائرس انسانوں کی اگلی ارتقائی شکل ہے۔ اس نے فیرلز کو کنٹرول کرنے والی مشین بنائی ہوتی ہے اور وہ دنیا پر حکومت کرنا چاہتا ہے۔ یہاں انکشاف ہوتا ہے کہ ڈیوڈ خود بھی انفیکٹڈ ہو چکا ہے۔ وہ سب کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا ہے تاکہ میگن اور اس کا ہونے والا بچہ محفوظ رہ سکے۔ آخرکار گیسز اور ایباگیل بورڈ ٹاؤن پہنچ جاتے ہیں۔ میگن ایک بیٹی کو جنم دیتی ہے مگر خود مر جاتی ہے۔ اسی دوران پاگل سائنسدان فیرلز کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ کالونی پر حملہ کر دیتا ہے۔ جب سب لوگ خفیہ سرنگ سے بھاگ رہے ہوتے ہیں تب ایباگیل اس کا سامنا فیرلز کے لیڈر سے ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں وہی بریسلیٹ ہوتا ہے جو اس نے اپنے والد کو دیا تھا۔ یہ اس کا اپنا باپ ہوتا ہے۔ لمحہ بھر کے لیے وہ رک جاتی ہے مگر پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کا اصل باپ گیسز ہے۔ وہ ہمت کر فیرل کو مار دیتی ہے۔ آخر میں کالونی کو تباہ کر دیا جاتا ہے اور بچے
ہوئے لوگ ایک جزیرے پر نئی بستی بسانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ گیٹس بھی مان لیتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ ہو تو طاقت بنتے ہیں۔ یہ فلم ہمیں سکھاتی ہے کہ خون کا رشتہ نہیں بلکہ قربانی اور محبت ہی اصل خاندان بناتی ہے۔